والقرآن المجيد. قاف حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا ہے، سو کافر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ پلٹنا فہم و ادراک سے بعید ہے۔ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں سے کھا کھا کر کتنا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بلکہ عجیب اور فہم و ادراک سے بعید بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حق یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو جھٹلا دیا۔ جب وہ ان کے پاس آ چکا سو وہ خود ہی الجھن اور اضطراب کی بات میں پڑے ہیں۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. سو کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور کیسے سجایا ہے، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. اور اسی طرح ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں ہم نے بہت بھاری پہاڑ رکھے، اور ہم نے اس میں ہر قسم کے خوش نما پودے اگائے۔ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. یہ سب بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتوں کا غلہ بھی۔ والنخل باسقات لها طلع نضيد. اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. یہ سب کچھ اپنے بندوں کی روزی کے لیے کیا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے اور سرزمین یمامہ کے اندھے کنویں والوں نے، اور مدینے سے شام کی طرف تبوک کے قریب بستی حجر میں آباد صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے، وعاد وفرعون وإخوان لوط. اور عمان اور ارض ماہرہ کے درمیان یمن کی وادی احقاف میں آباد ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے، اور مصر کے حکمران فرعون نے، اور ارض فلسطین میں سدوم اور امورہ کی رہنے والی قوم لوط نے۔
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اور مدین کے گھنے درختوں والے بن ایکا کے رہنے والوں نے، یہ قوم شعیب تھی، اور بادشاہ یمن اسد ابو قریب تبل ہمیری کی قوم نے، الغرض ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، بس ان پر میرا وعدہ عذاب ثابت ہو کر رہا۔ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. سو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے کے باعث تھک گئے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ از سر نو پیدائش کی نسبت شک میں پڑے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. جب دو لینے والے فرشتے اس کے ہر قول و فعل کو تحریر میں لے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وہ منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، اے انسان یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب ہی وعید کا دن ہے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اور ہر جان ہمارے حضور اس طرح آئے گی کہ اس کا ایک ہانکنے والا فرشتہ اور دوسرا اعمال پر گواہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا، سو ہم نے تیرا پردہ غفلت ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد. حکم ہوگا پس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار سرکش کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخير معتد مريب. جو نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے، شک کرنے اور ڈالنے والا ہے۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا، سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اب اس کا دوسرا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، اسے میں نے گمراہ نہیں کیا
بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ ارشاد ہوگا تم لوگ میرے حضور جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ میری بارگاہ میں فرمان بدلا نہیں جاتا اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ اس دن ہم دوزخ سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد۔ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی۔ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ اور ان سے ارشاد ہوگا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر توبہ کرنے والے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب۔ جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع و انابت والا دل لے کر حاضر ہوا۔ ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، یا اور بھی بہت کچھ ہے، سو عاشق مست ہو جائیں گے۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص۔ اور ہم نے ان کفار و مشرکین مکہ سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت و قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، چنانچہ انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا تھا کہ کہیں موت یا عذاب سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ ہو۔ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ بے شک اس میں یقیناً انتباہ اور تذکر ہے اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہے، یعنی غفلت سے دوری اور قلبی بیداری رکھتا ہے، یا کان لگا کر سنتا ہے، یعنی توجہ کو یکسو اور غیر سے منقطع رکھتا ہے، اور وہ باطنی مشاہدے میں ہے، یعنی حسن و جمال الوہیت کی تجلیات میں گم رہتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو دونوں کے درمیان ہے 6 زمانوں میں تخلیق کیا ہے، اور ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی۔
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سو آپ ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. اور اس دن کا حال خوب سن لیجئے جس دن ایک پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے گا. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. جس دن لوگ سخت چنگھاڑ کی آواز کو بالیقین سنیں گے یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی جلدی نکل پڑیں گے. یہ حشر پھر سے لوگوں کو جمع کرنا ہم پر نہایت آسان ہے. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. بس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے.